یا تو آپ اس کو پازیٹیولی یوز کریں یا نیگیٹولی یوز کریں. اٹ کوڈ بی اے کنسٹرکٹیو پیرامڈ فار یو ایز ویل, بٹ موسٹ آف آل وٹ وی ڈو از اس کو پہاڑ بنا کے اپنے سر پہ توڑ لیتے ہیں. سو لوگ کیا کہیں گے کہ پیچھے ہماری نیورو کیمسٹری ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے. یاد رکھیے گا, اگر لوگ کچھ نہ کہیں نا ہمارے بارے میں اور اوبلیویس ہو جائیں تو ہم انسٹنٹلی نائلسٹک ہو کے مر جائیں گے. یاد رکھیے گا. سو لوگ ضروری ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں. آف کورس یو اینڈ آئی بوتھ آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر بیکاز ہمارے بارے میں بہت سارے لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے. You know what I'm saying? That's why we happen to be talking to each other, right? So لوگ کیا کہیں گے is a very good asset as well if we know کہ اس کو ہارنس کرنا کیسے ہوتا ہے. اگر ہم نے ان کو پرپز بنا لیا ہے تو پھر تو بہت ہی نچلے لیول کا شالو بونا بن جائیں گے, اور پھر آپ ہر بندہ, یہ سارے لوگ آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گے. نہیں, فٹ بال کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے, فٹ بال کی بڑی عزت ہوتی ہے, اس کی وجہ سے تو فٹ بال ورلڈ کپ جیتتے ہیں. فٹ بال کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے, فٹ بال کو اون کیا جاتا ہے, فٹ بال ہمارے پاس آتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. فٹ بالر کو بہت ویلیو پتا ہے فٹ بال کی, یو نو. مگر یہ جو بونے ہوتے ہیں نا, ان کو کوئی نہیں فکر کرتا. یہ وہ ہیں جو کہ استعمال کے لیے ٹیشو پیپرز ہوتے ہیں, یو نو. جسٹ کیریکٹر کے بونوں کی بات کریں نا, جو کیریکٹر اونلی بیکاز نو ویل تھاٹ جس کی سائیکالوجی انفیریئر ہو جاتی ہے تو وہ کیریکٹر بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا, اسلام جو ہے نا, لڑکیوں کو بتا دوں پلیز یہ بات, سوام خواتین اور بچیاں میری, اسپیشلی لٹل گرلز ہو 13 14 15, میک شیور یو انڈرسٹینڈ. یہ میں لڑکوں کو نہیں, میں لڑکیوں کو کہہ رہا ہوں. لڑکے تو خود ہی انہیریٹ کریں گے اس سیشن کو جو میں ابھی بولنے لگا ہوں, کہ اسلام لو سیلف اسٹیم بندے کا دین نہیں ہے. اگر آپ لو سیلف اسٹیم ہے تو بدھ مت میں چلے جائیں, آپ کو ایک کٹیا اور ایک درخت دے دیں گے, نیچے بیٹھے, دنیا میں کسی کو کوئی نہیں فرق پڑے گا, نہ آپ کو نہ اس کو. آپ آرام سے اپنی اور اللہ کے عرفان کی باتیں کر کے اپنے آپ کو خوش کریں. اسلام ہائی سیلف اسٹیم انسان کے لیے ڈیزائن ہوا ہے. قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں, یہ یاد رکھیے گا, میں ایز اے سائیکالوجسٹ بتا رہا ہوں, ایز اے نیورولوجسٹ بتا رہا ہوں, ایز اے بایولوجسٹ بتا رہا ہوں, ایز اے بیہیویئرل سائنٹسٹ بتا رہا ہوں, ایز اے مین بتا رہا ہوں, ایز اے مسلم بتا رہا ہوں, ایز اے تھنکر بتا رہا ہوں, ایز اے ریگولر پلانٹ ارتھ کا باشندہ بتا رہا ہوں, کہ جب میں تمام چیزوں کو اکٹھے دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ جو بگیسٹ پاسبل ایسٹ کسی کو مینول ملنا تھا نا, تو وہ مینول ہر بندے کے لیے نہیں تھا. مینول اس بندے کے لیے تھا کہ جس کی سیلف اسٹیم اس لیول پہ ڈیولپ ہو جائے کہ وہ کچھ کر سکے اس بارے میں. اوکے, بالکل اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ میڈیکل سائنس جو ہے, میڈیکل سائنس کسی وجہ سے, یا انجینئرنگ کی ڈگری کسی ایک خاص بندے کو دی جاتی ہے کہ اس نے ثبوت دیا ہوا کہ اس کا کوئی آئی کیو ہے, کوئی ٹیسٹ دیے ہوئے اس نے, کوئی کلیئر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, بالکل اسی طریقے سے اسلام بھی, قرآن پاک بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اپنی سیلف اسٹیم بڑھا, تب تجھے قرآن پاک ابزارب ہوگا, ورنہ ایک قرآن پاک کہ کوئی بھی آیت تو اپلائی نہیں کر سکے گا تو کیا ہوگا, کوگنیٹو ڈسوننس کا شکار ہو جائے گا. تو ورنہ عمل بالمعروف. اور خدا را میرے ویڈیوز دیکھیں, میں بار بار بتا رہا ہوں, لڑکوں کو اسپیشلی بولتا ہوں کہ ڈرو اس دن سے جس دن پاکستانی عورت نے اسلام پہ تمہیں کوالیفائی کر لیا. اوکے, کیونکہ اللہ نے وہ اجازتیں دی ہوئی ہیں نا لڑکی کو, وہ نخرہ اٹھایا ہوا اسلام نے لڑکی کا. آدمیوں کو پتہ ہی نہیں, اپنی بیٹیوں کو نہیں بتاتے ہوئے بیوقوف, کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اپنی سیلف اسٹیم بڑھائیں, اور پاکستانی کیا, دنیا کے ہر انسان کو, دنیا کے ہر فیوچر کو اور پاس انسان کو اس میجرمنٹ کے اوپر, اس انسٹرومنٹ کے اوپر میجر کر رہے ہیں, اس قابل ہوں کہ آپ کو میجر پتہ چلے. میں نا ایک سیشن میں تھا یورپ میں, اور اقبالیات کے پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور لیکچر دے جا رہے تھے, اور مجھے کہتے ہیں ساحل صاحب آپ تو شاعر کے بیٹے, شاعر گھرانے, آپ کا شاعری آپ کے خون میں, آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ کیونکہ اتنا کمپلیکس لفظ ہے نا, خودی, اقبال کا خودی جو ہے نا, یہ ایک عام بندے کے لیے ہے نہیں, یہ سمجھ نہیں آ سکتا اس کا مطلب. یہ آپ جیسے بابے جی نے بھروایا قوم کو. اگر اقبال نے خودی کے کانسیپٹ کو اتنا کمپلیکیٹڈ راکٹ سائنس بنا دیا تو پھر مسلمان تو ڈسکوالیفائی کر دیے تھے اس نے. اصل میں خود ہی سیلف اسٹیم کو کہہ رہا ہے اقبال کہ اپنی سیلف اسٹیم بڑھا کے قرآن کے قریب پہنچ جا. تو قرآن ایسے دیکھ رہا ہے کہ اس لیول پہ کہ انسان اوپر پہنچے اور قرآن اس تک قرآن اس کے اندر سما جائے. اب ہم کرتے کیا ہیں, ہم فار ایگزامپل ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو ایک لا کی بک دیتا ہوں, لا کی لٹرلی انسٹرکشنز ہوں گی اس کے اندر, اور آپ کو کہتا ہوں لڑکیوں کے ساتھ ایک لیکچر کریں جا کے, تو آپ کس ٹون میں لیکچر کریں گی, وہ سوچیں ذرا, کس سائیکالوجی سے وہ لیکچر دیں گی,
وہ ایک انسٹرکشن مینول کی بک ہے. آپ کبھی بھی پلیڈنگ سائیکالوجی سے نہیں دے سکتی وہ لیکچر. آپ کبھی بیگ نہیں کریں گے کہ یار یہ لا مان لو, یہ بات مان لو, کیونکہ یہ ایک authority, yeah. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہاں سے ہم بسیچ ہو گئے ہوئے ہیں اور زمین پہ لیٹے ہوئے رینگتے ہوئے کیڑے بن کے قرآن پاک کے اندر سے اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. I agree with you, but I have a totally different perspective on this. When I tell girls about the knight in shining armor, I use this analogy as well. میں صاف بتاتا ہوں لڑکیوں کو کہ اگر آپ لو سیلف اسٹیم کی مخلوق ہے نا, تو ایک عام سا کمی کمین بھی, ایک کیا اسے کہتے ہیں للو پنجو آپ کے لیے نائٹ ان شائننگ آرمر ہی ہے. وہ خدا را اس کو مانے پھر وہ آپ کا نائٹ ان شائننگ آرمر ہے, بیکاز وہ آپ سے اوپر کی چیز ہے. آپ اگر اپنی سیلف اسٹیم بڑھائیں گی تو اصلی کوالیفیکیشن ملے گی نائٹ ان شائننگ آرمر کی. مجھے بھی ضرورت ہے, آپ کو بھی ضرورت ہے, ہر ایک کو ضرورت ہے نائٹ ان شائننگ آرمر کی. اوکے, یو نیڈ ٹو نو, یہ ایک لائف کا اس کرۂ ارض کا انتظام ہے کہ ہمیں اس طرح کے ایک کیریکٹر چاہیے ہوتا ہے اپنی فیملی میں, جو فیملی کی وہ والے معاملات کی بھاگ دوڑ سنبھالے جو میں نہیں سنبھال سکتی اس وقت. اوکے گھر میں تو اپنے بچوں کو مامتا نہیں دے سکتا, تو مجھے اپنی بیوی میں نائٹ ان شائننگ آرمر اس چیز کے لیے چاہیے ہوتا ہے. پر آئی نیڈ ٹو کوالیفائی کہ میں واقعی میں ڈز ہی کوالیفائی فار دس, آئی نیڈ ٹو ہیو دیٹ میجر اینڈ انسٹرومنٹ. اور السلام علیکم, ایک اور بات کریے ہوں گے کہ آپ کو لوگوں سے اپریسیشن ملے گی, اور آئی بلیو کہ یہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو لوگوں کی اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے, لوگوں کی ایکسیپٹنس چاہیے ہوتی ہے کہ لوگ مجھے ایکسیپٹ کر لیں. پھر انسان وہ چیزیں کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ جو اللہ کے رسول اور اللہ نے نہیں بتائی ہوتی ہیں, وہ چیزیں جو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جو لوگوں نے بتائی ہوتی ہیں. چارٹ آپ لوگوں کی سیٹسفیکشن کے لیے, ایکسیپٹنس کے لیے اپنے آئیڈینٹی تو کرائسس میں نہیں لے کے چل سکتے ہو. اگر پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں یہ بہت ہی ڈائلیما بن چکا ہوا ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی شیٹر کر چکے ہیں. ہم لوگ اتنی زیادہ ہماری بلری آئیڈینٹی ہو چکی ہے کہ ہم لوگوں کی ایکسیپٹنس کے لیے جی رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی ایکسیپٹنس کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ہماری فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے, جس کے لیے ہمیں سب کچھ اللہ کے لیے کرنا چاہیے, وہ ہم کر ہی نہیں رہے ہیں. جس کی وجہ سے دیکھ لیں کہ ہمارا دل غریب ہو چکے ہیں, ہمارے اندر وہ ریچنس آف دی ہارٹ نہیں رہا ہے. بیٹھے بیٹھے غمگین ہو جاتے ہیں, بیٹھے بیٹھے ہمارے اندر وہ لیک آف پرپس ہو جاتا ہے, لیک آف انرجی ہو جاتی ہے, جس کو ہم چینلائز نہیں کر سکتے ہیں. ہم بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, اور یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ سارا جو سراؤنڈنگ ہوتی ہے وہ لوگوں کو گرد گھومتی ہے, تو اللہ بھی آپ کو انہیں کے اوپر ڈپینڈنٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایک فلفلمنٹ آ جائے, ایک رچنس آف دی ہارٹ آ جائے, یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ نے جو رچنس آف دی ہارٹ رکھی ہے وہ اپنے ساتھ اٹیچمنٹ میں رکھی ہوئی ہے کہ میرے ساتھ اٹیچ ہو کے رہو, میں تمہیں غنی کر دوں گا, میں تمہیں ایک لوگوں کی نظر میں تو اونچا کروں گا ہی کروں گا, خود کی نظر میں بھی آپ کو وہ سیلف اسٹیم آپ کی انکریز ہو جائے گی. سو ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری فرسٹ پریورٹی اللہ چاہیے, اور جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. لوگوں کی مدد کرنی ہے, لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے, کسی سے بھی کچھ بھی کرنا ہے, اس سے سارا ہمارا کنسرن اللہ ہونا چاہیے. جب ہمارا کنسرن دنیا بن جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے سروائیول موڈ میں نا بہت ایک امپاسبل سی چیز بن جاتی ہے.